حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی عظیم قربانی امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ آپ کی جو قربانی ہے، آپ کی سیرت زندگی ہے، اس دین کی بقا میں اس کا خون شامل ہے۔ اگر آپ میدان کربلا میں اپنی قربانی پیش نہ کرتے تو آج اسلام کو اتنا تحفظ حاصل نہ ہوتا، آج یہ رونقیں نہ ہوتی، آج منبر پر صدائے حق بلند نہ ہوتی، آج یہ جو دین کے چرچے ہو رہے ہیں یہ آج نہ ہوتے، کیونکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عظیم قربانی پیش کی تو اس کے نتیجے میں ہمیں آج یہ تحفظ ملا ہے کہ آج یہ رونقیں جو بحال ہیں وہ اس عظیم قربانی کا صدقہ ہے۔ آج جو منبر پر جو صدائے حق کی سزائیں بلند ہوتی ہیں یہ اسی عظیم قربانی کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی بچپن سے کربلا تک حسین مجھ سے ہیں اور کربلا سے قیامت تک مصطفیٰ کریم حسین سے ہیں۔ تو جو حسین علیہ السلام کی زندگی ہے، جو آپ کا خون ہے، وہ اسلام کی بقا میں شامل ہے۔ خواجہ اجمیری نے کہا تھا شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین و دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لاست حسین۔ اس آخری شعر کا مطلب یہ ہے کہ حقہ کے بقائے لاست حسین، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، اسلام کی جو آج تحفظ کی بنیاد ہے، جو بقائے دین کی، اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون شامل ہے۔ سامعین محترم، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، آپ پر اپنی الوحیت کی آیات نازل کی، نبوت و رسالت کی آیات نازل کی، قیامت کے متعلق آیات نازل کی، حشر و نشر، قیامت، حساب و کتاب کے متعلق آیات نازل کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رسالت کی تبلیغ میں بڑی مشکلیں پیش آئیں، آپ نے بڑی سختیاں برداشت کی، بڑی صعوبتیں برداشت کی۔ کوئی جاہل، کوئی بدعقیدہ شخص جن کے ذہن میں، جن کے دل و دماغ میں کوئی غلاظت ہو، جن کے دل و دماغ میں بدعقیدگی ہو، وہ یہ گمان کر سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حبیب ہیں جتنی یہ صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں یہ کوئی مالی منفعت کے حصول کے لیے کر رہے ہیں یا حصول اقتدار کے لیے کر رہے ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ فاسد عقیدہ آ سکتا تھا، فاسد گمان آ سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گمان فاسد کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، آپ اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجئے، آپ قرآن کو سینوں سے لگانے والوں سے کہہ دیجئے، آپ کعبہ کو جبینوں سے بسانے والوں کو کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے جو تمہیں تبلیغ رسالت کی ہے، جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بتائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق تمہیں آگاہی دی ہے، تمہیں نبوت و رسالت کے متعلق سکھایا ہے، تمہیں قیامت کے متعلق بتایا ہے، تمہیں حشر و نشر کے متعلق بتایا ہے، پر میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم پر اس میں کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے قرابت داروں کی محبت کے، سوائے میری آل کی محبت کے، میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، ہاں ایک مانگتا ہوں کہ تم میری آل بیت سے محبت کرو، تم میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو انبیاء پر تبلیغ رسالت ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے، انبیاء پر جو تبلیغ رسالت، تبلیغ دین کی تبلیغ کرنا ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے محبوب کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اس کی تبلیغ کیجئے۔ جو بلغ ہے علماء جانتے ہیں یہ صیغہ امر ہے، اور امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے، تو یعنی اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء پر تبلیغ رسالت واجب تھی، اور جو بقیہ انبیاء کرام تھے انہوں نے بالکل طلب اجر کی نفی کر دی۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا قول ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے فرمایا ما سالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین۔ ان تمام انبیاء نے اپنی امتوں سے کہا کہ ہم نے جو تمہیں تبلیغ رسالت کی ہے ہم اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، ہمارا جو اجر ہے ہماری جو جزا ہے وہ رب العالمین پر ہے۔ اب اس آیت کریمہ پر یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ بقیہ انبیاء نے تو مطلق طلب اجر کی نفی کر دی، انہوں نے تو کچھ نہیں مانگا، حضور نے اپنی آل کی محبت کیوں چاہی؟ حضور نے فرمایا لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں آل کی محبت کے سوا تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی چیز طلب نہیں کرتا، تو یہ حضور نے کیوں طلب کی؟ یہ اعتراض ہو سکتا تھا۔ تمام مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ پر یہ اعتراض اٹھایا اور اس کا یہ جواب دیا، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل کی محبت ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے لأن المودۃ بین المسلمین واجبۃ، کہ تمام مسلمانوں کے درمیان جو محبت ہے یہ واجب ہے، یہ عام مسلمانوں کا حق ہے کہ تمام مسلمانوں کے درمیان جو محبت ہوتی ہے یہ واجب ہوتی ہے، تو یہ تو عام مسلمانوں کا حال ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا کیا حال ہوگا؟ اب یہ جو آیت ہے اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب ہمیں تاکید کے ساتھ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے نبی کے غلاموں، میری آل سے، نبی کی آل سے تو تم پہلی بھی محبت کرتے ہو، لیکن ابھی محبت میں مزید تاکید پیدا کرو، مزید پختگی پیدا کرو۔ سامعین محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، الموجب الکبیر میں امام طبرانی نے حدیث نقل فرمائی، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابت کا وجبت مودتہم، کہ آپ کی وہ کون سی قرابت ہے، آپ کے وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی؟ حضور نے فرمایا علی و فاطمہ وابنہما، حضور نے فرمایا وہ علی ہے، فاطمہ ہے، اور ان دونوں کے بیٹے حسن و حسین۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور سید دو عالم سے حضرت علی سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ سینے سے لے کر سر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ سینے سے لے کر پاؤں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ کان الحسن والحسین اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ جو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گرانہ نور کا۔ سامعین محترم، ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، ہم صحابہ کے، ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کرام کا دامن ہے، ہمارے ایک کنارے پر دنیا ہے اور دوسرے کنارے پر آخرت ہے، اور آپ کو معلوم ہے جب بندہ کسی سمندر میں ہوتا ہے تو ایک کنارے پر ہو، دوسرے کنارے پر جانے کے لیے اسے دو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، ایک کشتی کا ہونا ضروری ہے اور دوسرا اس کی نظر ستاروں پر ہونی چاہیے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہوئی تو وہ صحیح سالم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ اگر کشتی نہ ہوئی تو کنارہ پار کیسے کرے گا؟ اگر اس کی نظر ستاروں پر نہیں تو اپنے صحیح مقام پر کیسے پہنچے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اخروی سفر کی سہولت کے لیے
اپنی آل بیت کو کشتی قرار دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، الموجب الکبیر میں یہ حدیث نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو اے لوگو، میری جو آل بیت ہے اس کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو بھی اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل بیت ہے وہ کشتی کی مانند ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جو اصحاب ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اب ہمارے ہاتھ میں کشتی بھی ہے اور ہماری نظر ستاروں میں بھی ہے، تو اسی لیے ہمارا بیڑا پار ہے۔ اس لیے ہمارے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ سامعین محترم، جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، اس کی پیشنگوئی پہلی ہی ہو چکی تھی۔ حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید الانبیاء والمرسلین میں علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت امام حسن اور حسین کھیل رہے تھے، چھوٹے بچے تھے تو کھیل رہے تھے۔ اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا۔ اور جبریل امین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کا نواسہ ہے اس کو عنقریب آپ کی امت قتل کر دے گی۔ تو آپ اس جبریل امین نے ایک خاک لائی، مٹی لائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاک کو سونگا اور فرمایا یہ کربلا کی مٹی ہے۔ آپ نے اس مٹی کو لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور فرمایا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو جان لینا کہ میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس سے موجب الکبیر میں یہ بھی روایت نقل ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ ہم دن کے وقت ہم سوئے ہوئے تھے، خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا آپ کے چہرے پر گرد و غبار ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے عرض کی فدا کا امی و ابی کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، یہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور آپ کے ہاتھ میں خون تھا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خون کس چیز کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے نواسے حسین اور اس کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہے، یہ اس کا خون ہے۔ سامعین محترم، آج ہم ذکر حسین تو کرتے ہیں لیکن فکر حسین پر بھی عمل ہونا ضروری ہے۔ آج جس چیز کی سخت ضرورت ہے وہ فکر حسین کی ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں گئے تو آپ نے یہ وہاں ثابت کیا کہ جب بات دین کی آ جائے، جب بات حرمت رسول پر آ جائے، جب بات کسی ظالم جب سامنے کوئی یزید وقت کھڑا ہو تو اس وقت اپنے مدرسوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس وقت اپنے گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اس وقت اپنی خانقاہوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اس وقت باہر نکل کر میدان لگانا پڑتا ہے، اس وقت باہر نکل کر اس یزید وقت کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ نے جاتے وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم نعرے تو لگاتے ہیں کہ ہم بھی محب اہل بیت ہیں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے لأن من ادعى المحبة من غیر طاعت فدعواه باطل لا تقبل، کہ جس کسی نے کسی سے محبت کا دعویٰ کیا کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کی اطاعت نہیں کرتا، اس کا دعویٰ محبت جھوٹا ہے، وہ اپنے دعویٰ محبت میں کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ محبت جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے۔ تو ہم آج محبت اہل بیت کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ تو ہم آج نمازیں نہیں پڑھ کر، نمازیں سالوں سال نہیں پڑھتے، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ میلاد اور محرم کی محفل سجا کر ہم بخشے جائیں گے؟ اس طرح قطعاً نہیں ہو سکتا۔
بخش تب جائیں گے جب ہم پہلے فرائض کو پہلے پورا کریں گے. ہم پہلے فرائض کو پورا کریں گے, اس کے بعد ہمیں مستحبات کا فائدہ ہوگا. امام علی مقام نے قرآن کو نہیں چھوڑا. جب آپ کا سر کٹ گیا تو آپ نے نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سنایا. جنہوں نے قرآن سے وفا کی, علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا وہ تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم تو خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہمیں دنیا میں جتنی بھی ذلت کا سامنا ہے, آج مسلمان جتنا پیچھے ہیں, اس کا ایک ہی واحد اس کا یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, انہوں نے قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے. اور جنہوں نے قرآن سے وفا کی ان کا پھر حال دیکھیے. قرآن سے وفا کی ہے صحابہ کرام نے, ان کا پھر آپ مرتبہ دیکھیے. قرآن سے وفا کی ہے آل بیت کرام نے, ان کا آپ مرتبہ دیکھیے. قرآن سے وفا کی ہے ائمہ مجتہدین نے, ان کا پھر آج مرتبہ دیکھیے. قرآن سے وفا کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے, قرآن سے وفا کی ہے امام احمد بن حنبل نے, قرآن سے وفا کی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور قرآن سے وفا کی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے. قرآن سے وفات کی ہے داتا علی حجویری نے, قرآن سے وفا کی ہے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے, قرآن سے وفا کی ہے خواجہ اجمیری. قرآن سے جو وفا کی ہے وہ حضرت فرید الملت نے کی ہے. آپ نے جو ایسی قرآن سے وفا کی کہ آپ کا آخری جو دن تھے آپ ان میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے, آپ کا جاتے جاتے بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے, اور پھر سب نے رنگ دیکھا کہ کیسا قرآن نے رنگ چڑھایا ہے. یہ قرآن کے فائدے ہیں. ہم ذکر حسین کی کرتے ہیں وہ بھی ضروری ہے, لیکن جس چیز کا زیادہ فوکس ہونا چاہیے وہ فکر حسین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے, اور ہمیں فکر حسین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.